بول نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں شرجیل ارشد. بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو بھیجے گئے خطوط کی تفتیش میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے. سی ٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کی فورنزک رپورٹ موصول ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق خط سے ملنے والے پاؤڈر میں 10% آرسینک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. آرسینک ایک زہریلا مواد ہوتا ہے. پاؤڈر میں آرسینک کے 70% سے زائد مقدار بہت زہریلی ہوتی ہے جس کو سونگھنے سے اعصاب پر شدید اثر پڑتا ہے. سی ٹی ڈی نے سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیٹر باکسز کے قریب کی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں. فوٹیج میں مشتبہ افراد کی نادرہ کے ذریعے شناخت کی جا رہی ہے. سی ٹی ڈی نے فوٹیج میں موجود 6 ججز کے خط پر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب بال سپریم کورٹ میں ہے. ججوں کو بھیجے گئے مشکوک خط کی پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے اظہار خیال. کہا ہم نے تصدق حسین جیلانی کی مشاورت سے کمیشن کو نوٹیفائی کیا تھا. بال از ناؤ ان دیئر کورٹ. ہمیں اس کے اوپر پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی قسم کی سیاست کو ہمیں نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے اور اس کی پوری طرح ہمیں اس کی حکومت پاکستان ایک ود سینس آف رسپانسبلٹی اس معاملے کی تحقیق ہم کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. محترم سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی مشاورت اور کنسنٹ کے ساتھ پھر ہم نے انکوائری کمیشن کو ہم نے نوٹیفائی کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سیکشن 1C لاپرواہی یا 1D جان بوجھ کر دونوں میں بیک وقت سزا نہیں دی جا سکتی. فرائض تب بھی 2 سال سے زائد سزا نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمومی طور پر جب کوئی وکیل ہاتھی نکال دے تو دم بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ پر یہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں, آپ نے اس حوالے سے عدالت کی معاونت کرنی ہے. جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ رمضان میں جب آپ کام کرتے ہیں تو عید سے پہلے عیدی ملنے کا تقاضا ہوتا ہے. آپ ہوتا تو چلیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سیکشن 1C لاپرواہی یا 1D جان بوجھ کر دونوں میں بیک وقت سزا نہیں دی جا سکتی. فرض الزام درست ہے تو تب بھی 2 سال سے زائد سزا نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. بشریٰ بی بی کو زہر دینے کی تصدیق ہوئی, نہ کوئی شواہد ملے اور نہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. بشریٰ بی بی کی طبیعت بہتر ہے. فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں. بشریٰ بی بی کا چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ٹیسٹ تجویز کیے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو کھانے میں ملانے کے کوئی شواہد نہیں ملے. بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے الگ الگ بیانات دے کر خود کو جھوٹا ثابت کیا. بشریٰ بی بی کو زہر دینے کا معاملہ, کیا حقیقت کیا افسانہ. بشریٰ بی بی کے ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں ان کی طبیعت بہتر ہے, کچھ ٹیسٹ تجویز کیے ہیں. اس وقت کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو پوائزننگ ہو رہی ہے. اگر ان دا پاسٹ کچھ ہوا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی ابھی بھی طبیعت پوری 100% ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کے, اور ایک کیمرہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. منہ کے ذریعے کیمرہ ڈال کے کھانے کی نالی کا اور میدے کا اندر سے معائنہ کرنا چاہیے, جس کو گیسٹروسکوپی یا انڈوسکوپی کہتے ہیں. بشریٰ بی بی کو فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں, لیکن ابھی ان کی طبیعت 100% ٹھیک نہیں. ان کے معدے میں ابھی بھی جلن ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پمس کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے بشریٰ بی بی کا تفصیلی معائنہ کیا. زہر دینے یا ہارپک کے قطرے کھانے میں ملانے کے کوئی شواہد نہیں ملے. بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے الگ الگ بیانات دے کر خود کو مشکوک اور جھوٹے ثابت کیا. میڈیکل ٹیم کے چیک اپ کے بعد واضح ہو گیا دونوں میاں بیوی عادتاً جھوٹے ہیں. دونوں میاں بیوی شاہانہ انداز میں شاہی جیل کاٹ رہے ہیں.
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پیمز اسپتال کے 4 رکنی ڈاکٹر پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے چیک اپ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو معدے میں جلن، ہونٹوں کی سوجن اور آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت تھی۔ بشرا بی بی کو کان کی تکلیف سمیت سانس کی شکایت تھی۔ بشرا بی بی کی آنکھوں کا معائنہ نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ معائنے کے بعد کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی ان کی شکایات تھی۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو کل رقم $3 بلین کی ادائیگی ہوگی۔ آئی ایم ایف کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزک نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 19 مارچ کو آئی ایم ایف اور پاکستان حکام کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہوا۔ توقع ہے کہ اس ماہ کے آخر میں بورڈ میٹنگ ہوگی۔ جولی کوزک کے مطابق پہلا جائزہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط آسان نہیں ہوں گی، مگر آئی ایم ایف پروگرام معیشت کی بحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اس مہینے آئی ایم ایف سے اگلی قسط مل جائے گی، جبکہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے وزیر خزانہ کی میٹنگ ہوگی۔ ملک کی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے۔ معاشی اشاریوں میں بہتری اور مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ معاشی استحکام سے ہی غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ یقیناً آئی ایم ایف کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسی مہینے امید کی جانی چاہیے۔ آخری قسط ہے $1.1 ارب کی، وہ اس مہینے آئی ایم ایف کے بورڈ کی منظوری کے بعد وہ مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں ان کی میٹنگز ہوں گی، اور سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس سے کہ معیشت میں استحکام آئے گا، ملک کی جو معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور مہنگائی الحمدللہ جو اس کا بتدریج کمی کی طرف جا رہی ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے پی آئی کی نجکاری کا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ ایک ٹرکش کمپنی پاکستان 6 تاریخ کو یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ طے کیا گیا تھا کہ ہم جو پوٹینشیل جو انویسٹرز ان کو پاکستان بلائیں۔ اسی طریقے سے ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ اور کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے اس کو ایکسپینڈ کرنا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ غور و خوض کریں گے۔ تمام فوکس معیشت کی بحالی پر ہے، معیشت پر اب سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں طویل عرصے کے بعد استحکام آیا ہے، معیشت اوپر جا رہی ہے، معیشت پر پوری قوم کو امید ہے، اور امید کا نام شہباز شریف ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی ہے۔ اور میری یہی استدعا رہی ہے کہ ہم نیشنل ایشوز پہ سیاست کریں، ہم معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی طرف جائیں، اور اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ویو کم اے لانگ وے، ہم نے بہت سفر طے کیا ہے، جس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ لفٹ آف کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مثبت رجحانات ہیں جن کی طرف ہم گامزن ہیں۔ تو تمام تر فوکس اکانومی کے اوپر ہے، اور وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے اب ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی ہے، جہاں پہ کئی 100 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ الیکشن سے پہلے کہا تھا پیپلز پارٹی کا اونٹ جہاں بیٹھے گا وہاں حکومت بنے گی۔ بلاول بھٹو کا نوڈیرو میں تقریب سے خطاب، کہا تمام جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، حکومت کو وقت دیا جائے اور وہ ڈیلیور کرے تو معاشی بحران سے ملک کو نکالا جائے گا۔ الیکشن کے دوران کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان انتخابات کے بعد وہ اونٹ ہوگا کہ جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں حکومت بنے گا۔ تمام جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا امید یہ ہے کہ اگر حکومت کو ٹائم دیا جائے، وہ ڈیلیور کر سکے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا، اور ہم بھی اپنا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عوام کا نمائندگی کریں، ان کا آواز بنیں اور ان کا مسائل کا حل نکالیں۔ صدارتی ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں یہ ایک تاریخی برسی اس لیے ہوگا، عدالتی قتل کا کیس میں جو بیچا گیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کا شارٹ آرڈر ریلیز ہو چکا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پورا ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم اور تاریخی موقع ہے۔
چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا معاملہ پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا پارٹی کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بات کر لیجئے کراچی سے متعلق۔ کراچی کی سڑکوں پر لوٹ مار کرتے ڈکیتوں نے آج مزید 3 شہریوں کی جان لے لی۔ منگو پیر پولیس مقابلے میں 2 شہری ڈکیتوں کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ اورنگی ٹاؤن میں شہری آصف کو مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ ڈکیتوں کی آزادانہ نقل و حرکت، بارود اگلتی پستولیں اور کراچی والوں کی جانیں، یہ کہانی ہے ملک کے معاشی ہب کراچی کی۔ تازہ واردات ہوئی منگو پیر کے قریب نئے ناظم آباد میں تعاقب کرتے پولیس پارٹی پر ڈکیتوں نے فائر کھول دیے۔ گولیوں کی زد میں آ کر 3 شہری زخمی ہو گئے، جن میں 2 جاں بر نہ ہو سکے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ دوسری جانب درسری شارع فیصل پر لوٹیروں نے پولیس اہلکار پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر اہلکار کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ دوپہر میں اورنگی ٹاؤن میں بینک سے نکلتا تاجر محمد آصف مال کے بعد جان سے بھی گیا۔ گزشتہ روز ڈکیتوں کی فائرنگ سے جاں بحق حامد اور عامر کو سپرد لحد کر دیا گیا۔ بے امان کراچی والوں کو امن کون دے گا؟ شہری گھروں سے نکلتے ہوئے سوچنے لگے۔ نیا ناظم آباد لال گیٹ کے قریب 3 ڈاکو شہریوں سے واردات کر رہے تھے کہ شاہین فورس نے قابو کیا۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق پیٹرولنگ ٹیم پہنچتے ہی مقابلہ ہوا۔ ڈاکو شاہد زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ ایک بات کر لی جائے کراچی سے متعلق۔ مقتول آصف کے کزن نے شہر کراچی کے بے حس انتظامیہ سے سخت سوال پوچھ لیے۔ پیارے کے بہمانہ قتل پر بولا جواب دیا جائے۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کتنے افراد کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا؟ طالب علم ہوں یا خواتین، رکشہ ڈرائیور ہوں یا کار سوار، درزی سے پولیس اہلکار تک، کراچی میں ڈکیتوں سے کوئی محفوظ نہیں۔ لگتا ہے کہ اب کراچی عام شہریوں کے لیے رہائش کے قابل نہیں رہا۔ کراچی عام شہریوں کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ گلی محلہ ہو یا بھرے بازار، دندناتے ڈکیت ہر جگہ لوٹ مار کے لیے تیار۔ ڈکیتوں نے 5 طالب علموں کو قتل کر دیا۔ لوٹ مار کے دوران 3 خواتین بھی جان سے گئیں۔ 2 سالہ بچی بھی ڈکیت کی اندھی گولی کا نشانہ بنی۔ قانون کا محافظ بھی ڈکیتوں کا نشانہ بنا۔ دندناتے لٹیروں نے 2 فوڈ ڈیلیوری اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی قتل کر دیا۔ کراچی والوں کا پرسان حال کون ہے؟ شہریوں کو جواب کی تلاش۔ ڈکیتی، چوری اور قتل کی بڑھتی وارداتوں سے شہری پریشان ہیں۔ کہتے ہیں جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ پولیس کی تو کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے کو۔ پولیس ہم اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتے۔ ہم تو ان سے یہی مطالبہ کریں گے کہ بھائی شہریوں کو دیکھیں، ان کی جان کی حفاظت کریں اور یہ ناکے بڑھا دیں علاقوں کے اندر۔ بھائی یہی ہمارا مطالبہ ہے آئی جی سندھ سے۔ آج کل تو حالات ایسے ہی ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے اس دور میں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سخت ایکشن لے اور یہ جرائم پیشہ لوگوں کے لیے جو ہے کارروائی کرے سخت سے سخت۔ تب پولیس کیا کرے گی؟ پولیس یہ کھڑی ہوئی ہے نا، اب یہ سامنے قتل ہو جائے تو پولیس کیا کرے گی؟ یہاں سے جب تک جائے گی قتل ہو تو بھاگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے تو ہاتھ ہوتے ہیں لوگوں کے۔ موبائل دے کر پھر بھی گولی مار کے چلے گئے میرے دوست کو۔ اب بتاؤ کیا کرے؟ پولیس والے تو کچھ کر نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، پیچھے سے ہی آتے ہیں۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کریں۔ کوٹ ادو میں اعتکاف میں بیٹھے شخص نے 13 سالہ مدرسے کے طالب علم کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ سناواں کے حدود میں ملزم تنویر مقامی مدرسے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ 13 سالہ طالب علم حسنین معاویہ بھی اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ ملزم زیادتی کرنے کے بعد اعتکاف چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں مبشر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ انسان کے لبادے میں چھپا بھیڑیا، جنسی درندے نے مسجد کا تقدس پامال کر دیا۔ کوٹ ادو میں دل چیر دینے والا واقعہ، جہنم سے نجات کے عشرے میں گناہ کبیرہ کر دیا۔ تھانہ سناواں کی حدود میں ملزم تنویر جو کہ مقامی مدرسے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، 13 سالہ طالب علم حسنین معاویہ بھی اعتکاف میں تھا۔ معصوم بچے کو افطار کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ سناواں پولیس نے حسنین کے والد رمضان کی مدعیت میں زنا بل جبر کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایچ او سناواں شاہد رضوان نے 12 گھنٹے کے اندر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملتان سے گرفتار کر لیا۔ کل کے چشمدید گواہ آج ملزم قرار پائے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ، قتل اور زیادتی کیس میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ مقتولہ کے بھائی اور بھابھی پر قتل چھپانے کا الزام لگا دیا گیا۔ ملزمان کو تعزیرات پاکستان دفعہ 201 کے تحت چالان کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں رپورٹ۔
टोबा टेक सिंह कत्ल केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सफाक बाप और जालिम भाई के जुर्म का पर्दा चाक करने वाला भी शरीक जुर्म निकला। टोबा टेक सिंह पुलिस ने मारिया के भाई शहबाज और इनकी अहलिया सुमेरा को भी शामिल तफ्तीश किया था। मुल्जमान को टोबा टेक सिंह के इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। छानबीन के बाद मियाँ बीवी कत्ल छुपाने के जुर्म में मुर्तकिब करार पाए। मुल्जमान को ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 201 के तहत चालान किया गया। शहबाज और इसकी अहलिया सुमेरा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक है। इजराइल सफाकियत से बाज न आया। रफा, दीर अल बला और नसीरात पर बमबारी, 2 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 62 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। शौदा की मजमूई तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है। मगरबी किनारे से मजीद 40 अफराद गिरफ्तार। गज़ा में 7 इमदादी कारकुनान की हलाकत। मुत्तहदा अरब अमीरात ने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। UN माहिर ने इंकशाफ किया है कि इजराइल गज़ा में हमलों के लिए आजमूदा AI सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इस सिस्टम से टारगेटेड कार्रवाइयों को सरअंजाम दिया जाता है। अमरीका ने गज़ा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का इशारा दे दिया। सदर बाइडन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन पर 2 टोक पैगाम दे दिया। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन और नेतन्याहू में गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर ने कहा कि गज़ा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी जंगबंदी ज़रूरी है। इजराइल के खिलाफ ईरानी धमकियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाइट हाउस के मुताबिक गज़ा पर अमरीकी पॉलिसी का तयन इजरायली इक़दामात पर मुनहसर होगा। और भी बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का मुशावरती अमल मुकम्मल ना हो सका। स्क्वाड के ऐलान से कबल 7 अप्रैल को सेलेक्टर्स की एक और बैठक होने का इम्कान है। सीरीज़ के लिए कौमी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप काकुल में जारी है, जहां सेलेक्टर्स ने कौमी वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम से भी मुशावरत की। काकुल अकेडमी में इब्तदाई मुशावरत के बाद सेलेक्टर्स लाहौर वापस आ चुके हैं और स्क्वाड के ऐलान के लिए मुशावरत का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान 8 अप्रैल को मुतवक्के है और इससे पहले हतमी इजलास 7 अप्रैल को होने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि कौमी स्क्वाड 17 या 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। होम सीरीज़ की वजह से कौमी सिलेक्शन कमेटी का ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका देने का प्लान है। मुंतखब स्क्वाड 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में जमा होगा और इसी रोज़ न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान पहुँचेगी। बाबर को हटाना गलत था, अब शाहीन को हटाना भी गलत है। कप्तान बदलने पर टीम की कारकर्दगी मुतासिर होगी। साबिक कप्तान मिसबाह हक ने कप्तान बदलने पर PCB को आड़े हाथों ले लिया। बोले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली का तरीका इंतहाई नागवार है। इसका असर खिलाड़ियों और टीम पर भी होता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सब खिलाड़ी मिलकर खेलें और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटें। कोच गैर मुल्की हो या मकामी, मकसद सिर्फ पाकिस्तान की फतुहात होना चाहिए। गैर मुल्की कोचेज़ के साथ मुल्की कोचेज़ लगाना मुफीद साबित होगा। शाहीन को हमेशा कप्तानी से दूर रहने की हिदायत की हैं। शाहीन अफरीदी ने मेरी बात नहीं मानी। शाहीन को कप्तानी से हटाए जाने पर शाहिद अफरीदी का रद्दमल सामने आ गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर से कप्तानी की ऑफ़र हुई तो मैंने उसे कहा कि इससे दूर रहो। शाहीन अफरीदी अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें। शाहिद अफरीदी ने कहा कि साबिक चेयरमैन PCB को मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बनाने का मशवरा दिया था। PCB को मशवरा दिया था कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बरकरार रखें। फ्रांस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के अहदेदारों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मकामी रेस्टोरेंट में तकरीब का एहतमाम किया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मकामी रेस्टोरेंट में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। कमर्शियल काउंसलर महविश उरूज ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कमर्शियल सेक्शन हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन बिजनेस फोरम सरदार ज़हूर इकबाल ने कहा कि हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के ज़रिए पाकिस्तान के लिए अहम रोल अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बिजनेस फोरम की एग्जीक्यूटिव टीम की कोशिशों पर उनको खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के वफ़द ने मेज़बानी और इफ्तार डिनर के लिए महविश उरूज का शुक्रिया अदा किया। बात कर लीजिए ईद से मुताल्लिक। गुजरांवाला में ईद के करीब आते ही बाज़ारों में
عید سعید کی تیاریوں کے لیے رش بڑھ گیا ہے. خواتین نے بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتوں کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر بٹ کی اس رپورٹ میں. گجرانوالہ کے بازاروں میں نت نئے ڈیزائن کے کپڑے، جوتوں اور جیولری کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. بچوں کے لیے یہ کپڑے وغیرہ لے لیں، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا، جو چیز 100 روپے کی مل رہی تھی وہ ابھی 1000 روپے کی مل رہی ہے. تو بڑی مشکل سے بس گزارا کر رہے ہیں. تو بچوں کے لیے ابھی شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں. خواتین جہاں خریداری میں مصروف ہیں، وہیں مہنگائی کا شکوہ بھی کر رہی ہیں. جولری کپڑے بچوں لے کے دینے تے ہے پاویں مہنگائی. امیر لوگ خریدنے، غریباں دا بھی دل کردا ہے کہ اسی بھی خریدیے. شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر بٹ، بول نیوز، گجرانوالہ. عید شاپنگ عروج پر بازار کی رونقیں بڑھ گئی ہیں. حیدرآباد میں رمضان المبارک میں افطاری کے بعد شہری رنگ رنگ ملبوسات اور چوڑیوں کی شاپنگ کرنے مارکیٹ پہنچ گئے ہیں. بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہم نے پہلے اپنی خریداری کر لی. ابھی لاسٹ بس چھوٹے بچے کے کپڑے لینے تھے. ابھی جو وائف کے لیے بھی چوڑیاں وغیرہ لے رہے ہیں. میں نے نا وہ پارسل لیا اور میں نے کپڑے لیا اور میں نے نا واچ لیا اور میں نے نا کپڑے لیے. جو اپنے لیے نہیں لے رہے، صرف بچوں کے لیے لے رہے ہیں. ابھی تک بچوں کی بھی اتنی مہنگائی کہ یہ جو گھڑی ہمیں 150 کی مل رہی تھی وہ 600 کی گھڑی مل رہی ہے. اب بندہ کیا لے اس میں سینس میں نا. تو ابھی یہ ہے کہ بچوں کی عیدی ہو گئی تو ہماری سمجھو عیدی ہو گئی. یہ سب سے زیادہ بھی جو ہے نا اسٹائلش چوڑیاں چل رہی ہیں. پرل والے کڑے آ گئے، بچوں کی چوڑیاں آ گئی. اس میں سب سے زیادہ، اور لیڈیز کے جو ہے نا عید چوڑیوں کے بنا ادھوری ہے. ابھی چوڑیاں وغیرہ رہ گئی جوڑلی، بس ابھی ڈریسز لیے ہیں. پاکستان کے دو معروف گولفرز ہمنا امجد اور سید رضا علی شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں. شادی کی تقریب لاہور میں منعقد ہوئی. پروقار تقریب میں دلہا دلہن کے عزیز و اقارب نے شرکت کی. ولیمے کی تقریب کا اہتمام عید الفطر کے بعد کیا جائے گا. ہمنا امجد اور رضا علی کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں. تصاویر میں ہمنا گولڈن عروسی جوڑے اور لائٹ میک اپ جیولری میں دکھائی گئی ہیں، جبکہ رضا علی کریم کلر کی شیروانی میں موجود ہیں. واضح رہے کہ ہمنا امجد کئی انٹرنیشنل گولف ٹورنامنٹ کھیل چکی ہیں، جبکہ سید رضا علی پروفیشنل گولفر کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. اور آخر میں آپ بتائیں کہ جگنوں کی طرح آسمان پر روشنی بکھیرتے ڈرونز. فلوریڈا میں LED لائٹ سے مزین سینکڑوں ڈرونز کی دلکش فارمیشن سے آسمان جگمگا اٹھا. اس کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.